students, today we are going to start the next part of the same lesson, the Kashmiri shawl. So let's start the last paragraph of the lesson. First of all, we are doing the reading of this lesson. The European shawls were trimmed, which weakened the shawl, and thus the beauty was marred. European women preferred Kashmiri shawls whose warp and weft were interwoven and interlocked, making the decorative sections much stronger. Also, the European shawls were woven in several pieces which had then to be sewn together, a technique that was quite different from the one followed in Kashmir. It was only during the 19th century the Europeans learned to make a single piece of shawl. تو یہ جو کشمیری شال برطانیہ اور فرانس نے کشمیری شالوں کی طرز پر شال بنانے شروع کی، لیکن ان کا بنانے کا طریقہ برطانوی روایتوں پر، اس کی ٹریڈیشن پر ڈپینڈ تھا. جو یورپین شالز تھے ان کو کٹ کیا جاتا تھا، جس سے وہ کمزور اور ان میں اس طرح کی خوبصورتی نہیں رہتی تھی، وہ ختم ہو جاتی تھی ٹرم کرنے سے. تو جو یورپین ویمنس تھے وہ زیادہ پریفر کرتے تھے کشمیری شالز، کیونکہ ان کی خوبصورتی، اس کو آپس میں اس کے جو تانے بانے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو آپس میں بہت ہی خوبصورتی سے بنایا جاتا ہے. میکنگ دیئر ڈیکوریٹڈ سیکشنز مچ اسٹرانگر، اور ان کا وہ بہت ہی خوبصورتی سے ان میں کام بھی ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ زیادہ کشمیری شالوں کو ہی ترجیح دیتے کیونکہ وہ اسٹرانگ بھی ہوتے تھے. آلسو دا یورپین شالز ویئر ووون ان سیورل پیسز. یہ جو یورپین شال تھے انہوں نے تو کشمیر کے شالوں کی کاپی کی تھی، لیکن ان میں بہت ڈفرینس ہوا کرتی تھی، کیونکہ جو یورپین شالز تھے وہ پیسز میں بنائے جاتے تھے اور بعد میں اس کی سلائی کی جاتی تھی، جوڑا جاتا تھا. اے ٹیکنیک دیٹ واز کوائٹ ڈفرینٹ فرام دا ون فالوڈ. لیکن کشمیر کی جو ٹیکنیک تھی، جو کشمیر میں شال بنائے جاتی تھی، ان کو اس طرح نہیں کرتے تھے جس طرح یورپ میں بنے شال کی کئی ٹکڑوں میں بنائے جاتے تھے، پھر اس کے بعد ان کو سلائی کر کے اکٹھا کرنا پڑتا تھا. لیکن اس طرح کشمیر میں نہیں ہوا کرتا تھا. ان کو وہ جب شال بنتے تھے وہ اس کا ایک ہی پیس ہوتا تھا، اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا جاتا ہے. It was only during the 19th century that Europeans learned to make a single piece of shawl. تو اس کے بعد 19ویں صدی میں یورپین لوگوں نے ایک ٹکڑا شال بنانا سیکھا. اس سے پہلے وہ ٹکڑوں میں بنتے تھے، یہ شال بنائے جاتے تھے یہ شال. اس کے بعد 19ویں صدی میں انہوں نے ایک ہی ٹکڑا شال بنانا سیکھ لیا. کشمیری شالز are used as wedding gifts and form an important item in the bride trousseau. They are worn by men of elite class over the shoulders. جو کشمیری شالوں کو میریج پہ، ویڈنگس پہ، شادیوں کے موقع پر تحفے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ دلہن کے جہیز میں ایک بہت ہی امپارٹنٹ آئٹم ہوتا تھا. کہ آج بھی جو آج کا پریزنٹ ٹائم چل رہا ہے، اس وقت بھی جو شال ہوتا ہے وہ ایک دلہن کے جہیز میں ضروری ایک حصہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ امپارٹنس رکھتا ہے. وہ وہ اس میں ضروری ہوتا ہے. آج بھی اگر ہم بات کریں آج کا جو ٹریڈیشن ہے ہمارے کشمیر میں، آج بھی اس میں شال سب سے اہم ہوتا ہے، وہ دلہن کے جہیز میں ضروری ہوتا ہے. They are worn by men of elite class over the shoulders. تو ان کو یہ جو
مرد لوگ حضرات وہ ان شالز کو اپنے شولڈرز پہ اپنے کندھوں پہ مطلب رکھتے ہیں. ان کو کریز وہ ایک کریز مانا جاتا تھا. وہ ان کو ایز اے مطلب ان کو لگتا ہے کہ ہم ایلائٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. ہم بہت ہی امیر خاندانوں کے جو لوگ ہوتے ہیں جو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بہت ہی زیب دیتے ہیں. وہ اپنے شولڈرز پہ وہ شال رکھتے ہیں تو ان کو لگتا مطلب وہ بہت ہی عزت کے ساتھ مطلب بڑے کریز کے ساتھ وہ اپنے شولڈرز پہ رکھتے ہیں وہ شالز وغیرہ. Kashmiri shawl industry feeds a lot of people, men and women, especially in villages in Kashmir. Even young girls and boys help their parents in embroidery work. Although people have to sit a long time to weave, they do it to earn their livelihood. جو کشمیری مطلب کشمیر کی شال بنانے کی جو انڈسٹری ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو روزی روٹی مطلب بہت سارے لوگوں کو روزی روٹی فراہم کرتی ہیں. اس کی انڈسٹری پر کشمیری شال بنانے مطلب اس کی انڈسٹری پر بہت سارے لوگوں کا منحصر ہے. وہ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. بہت سارے گاؤں کے لوگ مطلب گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں وہاں تو وہ شال بنانے کا کام زیادہ تر گاؤں میں مطلب مہیا ہوتا ہے. وہ زیادہ تر گاؤں کے لوگ یہ کام کرتے ہیں اور وہ اس پہ زیادہ ڈپینڈ ہوتے ہیں اس انڈسٹری پہ. ایون ینگ گرلز اینڈ بوائز ہیلپ دیئر پیرنٹس کہ چھوٹی لڑکیاں یہ کام کرتے ہیں. یہ ایمبرائڈری ورک کرتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کی اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں یہ کام کر کے. although people have to sit a long time to لوگوں کو شال بننے کے لیے کافی دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے. وہ مطلب اپنی روزی کمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اپنا گھر چلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. وہ اپنے گھر کے لوگوں کو اپنے پیرنٹس کو اپنے والدین کو یہ کام کر کے ہیلپ کرتے ہیں. ان کی مطلب کمائی میں وہ فائنانشلی ان کو وہ ہیلپ کرتے ہیں. ان کی مطلب ان کا گھر کا جو خرچہ وہ اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے آج بھی. تو ہم نے یہ جو کشمیری شال یہ آج ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. یہ اس کی پوری لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز وغیرہ کر لیں گے. تھینکس.